السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل صد احترام ساتھیوں، بزرگوں، جوانوں، بچوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں میرے اس ویڈیو کو بھی ایسے ہی لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور نئے آنے والے سبسکرائب کریں گے جیسے میری پچھلی ویڈیو کو سراہا گیا اور کمنٹ باکس میں جا کے اپنے مفید آراء سے مجھے آگاہ کیا گیا تاکہ میں اپنی ویڈیو میں مزید نکھار پیدا کر سکوں، مزید بہتری پیدا کر سکوں، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، میری ویڈیوز دیکھ کے کافی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ ابھی میں اس فیلڈ میں نیا ہوں۔ میں تو نہ پہلے کوئی اینکر تھا، نہ کوئی اس میڈیا سے میرا کوئی واسطہ تھا، وابستگی تھی۔ تو پھر اچانک میں اس طرف اس لیے آیا کہ میں نے سوچا کہ کافی معاشرتی پہلو جو میری نظروں سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں تو ان پہ ڈسکس کر لوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری چلیں اتنی 10-12 منٹ کی ویڈیو سے کوئی ایک بات کسی کو کلک کر جائے اور اس پہ عمل کر جائے۔ اور آج کی میری ویڈیو انتہائی سینسٹیو موضوع، اس پہ میں بہت سوچتا رہا کہ اس پہ بات کروں کہ نہ کروں، لیکن میں مجبور ہو گیا اس پہ بات کرنے پہ۔ وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ آج کل ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور بلکہ کل جمعہ کے خطبہ میں ایک امام صاحب فرما رہے تھے کہ مزید نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم بقول ان کے، یعنی یہ میں نے حدیث پڑھی نہیں، کہ پچھلی حکومتوں کے تو 72 فرقے تھے، اس میں جو ہے نا اپنا ہمارے اس میں 73 بنیں گے اور اس میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ لیکن اب ظاہر حدیث انہوں نے کہی ہے، میں اس پہ انکاری تو نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان 72 اور 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ کون سا ہوگا وہ جنت میں جائے گا؟ یا چلے میں اس سے بھی مختصر کرتا ہوں، اس ٹائم ہمارے 4 مسلک ہیں۔ 4 مسلوں کو میں یعنی جیسے ایک چار پاؤں پہ 4 پلر پہ کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے مذہب پہ 4 پلر بنائے گئے ہیں۔ جیسے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی لے کے جائے، میں ادھر گیا، ادھر بیٹھا، سنا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں وہاں بھی 4 مسلے تھے اور مجھے باقاعدہ دکھائے گئے کہ یہاں مسلے تھے، تو چاروں اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے اپنے مسلک کے۔ پھر بعد میں یہ جو حکومت آئی عبدالعزیز کی، تو اس نے جو ہے نا ایک مسئلہ کیا، شاید اس میں بھی بہتری ہو، اب یہ تو علماء ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ 4 مسئلے، جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، 4 مسئلے ہوتے تو غیر مسلموں نے مذاق ہی بنانا تھا، ان کی آپس میں نہیں بنتی، ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو جیسے اس میں تھوڑا سا میں ایک اور واقعہ ایڈ کر دوں، ہمارے میں بہت سی کمیاں ہیں محترم سامعین، ناظرین۔ میرا تعلق پہلے بھی کئی دفعہ بتایا پٹ سیل سے ہے۔ ہمارا ایک ڈائریکٹر جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، انگلینڈ گیا ٹور پہ، وہاں اس کا بیگ گم ہو گیا جس میں اس کا پاسپورٹ، کچھ ریزگاری اور سارے ڈاکومنٹس میں تھے۔ اس نے قریبی تھانے میں جا کے کمپلین کرائی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، جیسی بھی اطلاع ہوتی ہے ہم آپ کو فون کر دیں گے۔ کہتا ہے جی 2-3، یہ اس نے خود بتایا، 2-3 دن بعد کہتا ہے مجھے فون آیا، کہتا ہے یہ آپ کا بیگ مل گیا، آ کے لے جائیں۔ کہتا ہے میں گیا ہوں تھانے جا کے، بیگ اس نے کہا جی اپنی چیزیں چیک کر لیں، چیزیں چیک کر لیں، پوری تھی۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جی پورے، کہتا ہے جی یہاں سائن کریں کہ آپ نے بیگ ریسیو کر لیا اور جائیں۔ ہمارے میں ایک ظاہر ہے، ایز اے اخلاقی ہوتا ہی ہے کہ ہم اس بندے کا شکریہ ادا کر رہے۔ ہم نے، کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ کس نے یہ بیگ کہ میں اس کا شکریہ ادا کرنا، اس نے 2-3 دفعہ مجھے ٹالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ماشاءاللہ تبلیغی جماعت سے تھے اور ماشاءاللہ داڑھی شریف، سنت شریف اور بارش بندے تھے، تو شاید اس وجہ سے انہیں کہا ہوگا کہ جا میاں تیرا کام ہو گیا، تو گھر جا، ان کی لینا دینا دے دو۔ بہرحال کہتا ہے میں نہ مانا، تو اس نے ایک ایڈریس لکھ دیا دوسرے شہر کا۔ کہتا ہے میں وہاں گیا تو جب مجھے پتہ لگا وہ لڑکی جو ہے نا، لڑکی کو ملا تھا، وہ لڑکی کال گرل تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کال گرل مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے پہلے تو میں نے اس نے اپنے فلیٹ میں بلایا، اندر بٹھایا،
چائے پلائی، کہتا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، شکریہ ادا کر کے کہتا اس کے بعد میرے اندر کی حس جاگی تبلیغ کی، کہتا میں نے اسے تبلیغ کی، کہتا تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ اس اسلام پہ اسے لیکچر دیتا رہا، تو کہتا وہ بڑے سکون سے سنتی رہی۔ جب میرا لیکچر ختم ہوا تو اس نے کہا انف ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہاں، میں نے جو اپنا فرض تھا وہ ادا کر دیا۔ کہتا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، یہ پاکستان میں اگر یہ بیگ گما ہوتا تو یہ آپ کو ملتا؟ میں نے کافی سوچ بچار کے کہتا کیسے ہاں میں جواب دوں یا نہ میں، لیکن حقیقت تو یہ آپ کو پتہ ہے یہاں تو خالی پرس ہو تو وہ اٹھا کے ایک دفعہ ساری تلاشی لیتے ہیں، بلکہ وہ بھی اچھا تھوڑا اچھا وہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ کہتا جی پھر میں نے سچ بولنا مناسب نہیں؟ کہتا نہیں جی کبھی بھی نہ ملتا۔ تو کہتا محترم میرا کردار کیا ہے، جو کچھ بھی ہے یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کا پرس مجھے ملا تو میں نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ جو ہے نا اسے نزدیکی پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ یہ بھی ہماری تربیت کا اثر ہے جو آپ کے ملک میں نہیں ہے۔ جائیں جا کے پہلے اپنے لوگوں کو تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں، پھر آگے دوسرے چھوڑیں۔ کہتا ہے ویسے یعنی اس کے بقول کہتا ہے اس بات سے مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ ہمارے پاکستان کا معیار اس ٹائم کیا ہے۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے فرقوں، چھوٹے پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اس کی میں اگر ایک چھوٹا سا یعنی میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، یہ جتنے بھی، کیونکہ ظاہر ہے جیسے کہ ایک پارٹی جنت میں جائے گی، وہ ہر بندہ خواہشیں رکھتا ہے بھی، اور کہا بھی گیا کہ جنت مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی ڈیمانڈ کرو، ٹھیک ہے نا؟ دو ہی چیز ہے نا، آگے جا کے جنت ہے یا جہنم ہے، ان دو میں سے ایک جانا پڑے۔ ہاں تیسرا بیچ میں ہے جن کے اعمال برابر ہو جائیں گے، یعنی پلڑا بالکل سینٹر میں آ جائے گا، وہ جنت اور جہنم میں جگہ انہیں ادھر ٹھہرایا جائے گا۔ تو چلیں 3 لگا لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہے، زیادہ تر تو جنت جہنم کا ہی کنسیپٹ ہے لوگوں میں۔ اگر گورنمنٹ اسکولوں میں یہ شروع کر دے کہ جی 5 سال کا بچہ اسکول میں داخل ہوگا اور صرف اسے قرآن پاک کے گرامر کی تعلیم دی جائے گی تاکہ وہ جو پڑھ رہا ہو اسے پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ اردو ہماری لازمی ظاہر ہے، اس اردو کا ایک قاعدہ لگا دیا جائے، حساب صرف ہمیں جمع تفریق ضرب تقسیم یہ چاہیے ہوتا عام زندگی میں، اس کا قاعدہ ایک لگایا جائے، اور انگلش کی کلاسز سپیکنگ ہو، بچوں سے بلوایا جائے، سکھایا جائے، اور ساتھ فی الحال تو یہی ٹھیک ہے۔ پھر آگے جا کے یہ معاشرت علوم میں کہنا لگا پاکستان کے بارے میں تھوڑا سا نالج ہونا چاہیے، یہ چلیں، اور اس کا ڈیوریشن ہو 5 سال، یعنی 5 سال کا بچہ داخل ہو اسکول میں تو 10 سال تک یہ بچے کی مرضی بھی ہو، جب وہ یہ کور کر لیتا ہے اسے اگلی کلاس میں لے جائیں۔ 5 سال بچے کو دیے جائیں کہ بیٹا آپ نے یہ سیکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اسپیشل کلاس ہو جو اخلاقیات کی ہو، ہمارے مینرز کی ہو، سکھایا جائے بچوں کو مینرز جو ہے نا اسپیشل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کے بارے میں بتایا جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اگر قرآن پاک ہم گرامر کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر ہم بھٹک سکتے ہیں یا کسی طرف جا سکتے ہیں۔ پھر امید تو یہی ہے کہ 70 سے 80% لوگ اور ساتھ اللہ سے جو دعا مانگیں، جیسے میں اپنے لیے مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے وہ رستہ دکھلا جو تو نے اپنے حبیب کو بتایا، تیرے حبیب نے آگے صحابہ کرام کو بتایا، اور صحابہ کرام نے بھی آگے وہی راستہ بتایا، لیکن بعد میں پھر فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے ہمارے اسلام کا بیڑا گاتا حضرت امیر معاویہ، کہ وہ صحابی تھے، اس سے سلسلہ یہ شروع ہوا، آگے فرقہ بازی کا جو ہے نا، پہلے ورنہ چاروں خلفائے راشدین تھے، وہی تعلیم دی جاتی رہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور وہی پڑھایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، یعنی قرآن پاک کی تعلیم، اور پھر ساتھ صحابہ کرام احادیث بھی لکھتے تھے، کافی لکھی جا چکی تھی، مزید اس میں اضافہ کرتے تھے۔ تو میرا حال ایسا ایک کنسیپٹ ہو جائے تو ایسا کر دے گورنمنٹ، تو ایک تو بچے کو آسانی ہو جائے گی، ہمارے دینی مدارس میں جو صبح فجر کے ٹائم جاتے ہیں تو رات کو 12 بجے آتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب
عربی لینگویج ہاں ساتھ ہے کہ عربی لینگویج اسی کے دوران عربی لینگویج بھی ساتھ کرائیں. بچے کو عربی لینگویج آ جائے تو سارا کام آسان ہو جاتا ہے. پھر اور عربی گرامر آ جائے ضرورت ہی نہیں ہے 10 12 گھنٹے بچے کو پڑھنے کے. جو عالمہ یا عالم کا کورس کرتے ہیں وہ بڑے آسانی سے یہی 6 گھنٹے 7 گھنٹے کلاس اور اس کے بعد بچہ اپنے گھر جائے. اور مدرسوں میں ٹھہرنے کا تو بالکل بھی نہیں. مدرسوں میں زیادہ تر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے. وہاں بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ہراسمنٹ کا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. تو اس ویڈیو کو میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں. انشاءاللہ دوسری ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا کہ یہ 2 حصوں پہ مشتمل ہے ویڈیو. امید کرتا ہوں یہ آپ لازمی دیکھیں گے اور لائک کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.